صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1466 حضرت زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں مسجد نبوی میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ آپ یہ فرما رہے تھے، صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو۔ اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی، جو زینب ابو مسعود انصاری کی بیوی تھی۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنے زیر طویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں۔ ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بے شک درست ہے، اور انہیں 2 گنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی مسلمان اپنا صدقہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو دینا چاہے جو اس کی پرورش میں ہیں تو یہ جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا وہ اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہیں، اور ان کی زیر پرورش جو یتیم بچے ہیں کیا ان کو بھی وہ یہ صدقہ دے سکتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کما کر لائیں اور خود بھی کھائیں اور اپنی زیر کفالت لوگوں کو بھی کھلائیں۔ تو اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا میں اپنے ان شوہر کو اور ان کی پرورش میں جو یتیم بچے ہیں ان پر خرچ کر سکتی ہوں صدقہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں، یہ درست ہے، تم خرچ کر سکتی ہو، اور اس کا تمہیں اجر دگنا ملے گا، اس کا تمہیں اجر دگنا ملے گا، ایک قرابت داری اور صلح رحمی کا، اور دوسرا صدقے کا اجر ملے گا، یعنی کہ صدقے کا اجر علیحدہ ملے گا اور ایک قرابت داری اور صلح رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ اس لیے صدقہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ان سے ہٹ کے جو لوگ ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔
اور کوشش کریں کہ جو عزیز و قارب اور رشتہ داروں سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو آپ صدقہ خراج دے رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ مسکینوں کو ڈھونڈ کر دیں۔ مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ مسکین کہلاتے ہیں۔ تو کوشش کریں سب سے پہلے مسکینوں کو ڈھونڈ کر صدقہ خراج دیا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1467 حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کی بیٹوں پر خرچ کروں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میرے بھی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان پر خرچ کر، تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ اس حدیث کے مطابق ماں اپنے بیٹوں پر بچوں پر صدقہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ اپنے بیٹوں پر صدقہ خرچ کر سکتی ہیں جو ان کے پہلے خاوند سے بیٹے تھے۔ اب ان کی شادی دوسری جگہ ہوئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرماؤں، کیا یہ درست ہے کہ میں صدقہ ان پر خرچ کروں اور اس کا اجر و ثواب مجھے ملے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم صدقہ خرچ کر سکتی ہو ان پر، اور اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1468 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک وہ فقیر تھا، پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا کی برکت سے اسے مالدار بنا دیا، باقی رہے خالد تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو۔ انہوں نے تو اپنے زریں یعنی کہ آلات اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھے ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور نہیں میری طرف سے دینا ہے۔ اس روایت کی مطابق ابو الزرناد نے اپنے والد سے کی، اور ابن اسحاق نے ابو الزرناد سے یہ الفاظ بیان کیے، اور ابن جریہ نے کہا کہ مجھ سے ارج سے اس طرح یہ حدیث بیان کی گئی۔ اس حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بدر میں اپنا اور اپنے بھائی کا فدیہ دینے کی وجہ سے مقروض تھے۔ انہوں نے اپنے مال کو خود پر قرض خیال کیا اور بحیثیت مقروض زکوٰۃ کو خود اپنے لیے جائز سمجھا، یہ معنی ان الفاظ کے تناظر میں ہیں کہ اور ابو زناد کے الفاظ کے مطابق یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، بلکہ مزید 1 سال کی زکوٰۃ بھی، اور یہی معنی راج ہیں۔ اس زکوٰۃ کی ذمہ داری آپ نے کیوں لی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول کر لی تھی۔ حافظ ابن اجر رحمۃ اللہ نے اگرچہ ان روایات کو سند کمزور کہا ہے، لیکن راج بات یہی ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عباس کی زکوٰۃ کی فکر نہ کرو، وہ میرے ذمے رہی، کیونکہ وہ میرے چچا ہیں اور چچا باپ ہوتا ہے، اس لیے میں نے دے دی، یا انہوں نے ایک ہی بات ہے۔ تو اس توجیہ کی تائید صحیح مسلم کی ایک حدیث 983 سے ہوتی ہے۔ تاہم اگر پیشگی زکوٰۃ وصول کرنے والی روایت صحیح ہوں تو پہلی وجہ راج ہوگی، کیونکہ وہ سراء ہیں۔ ابن جمیل کے متعلق بھی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ وہ اسلام لانے سے قبل غریب اور نادار تھا، اسلام کی برکت سے مالدار بن گیا، اب وہ زکوٰۃ دینے سے گردانی کرتا ہے۔ کیا اسلام کے احسان کا یہی بدلہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1469 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث میں سوال نہ کرنے کے 3 درجے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان سوال سے پرہیز کرے لیکن استغنا کو ظاہر نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ مخلوق سے تو بے نیاز رہے، البتہ اسے کچھ دے دیا جائے تو خوشی سے قبول کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ دینے کے باوجود اسے قبول نہ کرے۔ یہ صبر و ثبات کا آخری درجہ ہے جو مکارم اخلاق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1470 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، یعنی کہ کسی کے پاس آ کر مانگے ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے۔ پھر جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی کہ جس سے مانگا گیا ہے، وہ اسے دے یا نہ دے، یعنی کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے معلوم نہیں وہ اسے دے یا نہ دے۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔